کیا یہ 3 سالوں میں ایران کا سب سے وسیع تر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے؟ احتجاجی مظاہروں کے تناظر میں حکومت نے موبائل انٹرنیٹ سروسز وسیع پیمانے پر معطل کر دی، جبکہ انسٹاگرام اور واٹس ایپ بھی بلاک کر دیے۔ عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے ان دنوں کئی حکومتیں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کا حربہ استعمال کر رہی ہیں۔ بھارت اس میں سر فہرست ہے۔ یورپی یونین کے مطابق حکومت یا حکومت کے نام پر کیے جانے والے وہ تمام اقدامات جن سے آن لائن معلومات و مواصلات کا تبادلہ متاثر ہو یا روکا جائے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے زمرے میں آتا ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بس یوں ہی سب کے لیے بند کر دیا جائے، اس عمل میں بھی تبدیلی آئی ہے اور حکومتیں نت نئے طریقوں سے انٹرنیٹ تک رسائی روک رہی ہیں۔ بینڈوتھ کنیکشن کی رفتار میں کمی، 4G اور 2G کو محدود کرنا اور چند مخصوص سائٹس و ایپس تک رسائی روکنا، یہ سب ایسے نئے طریقہ کار ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم ایکسس ناؤ کے مطابق سن 2016 سے سن 2021 کے درمیان 74 ممالک میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیا گیا اور یہ رجحان مسلسل بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ برس اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میانمار، سوڈان اور ایران رہے، جہاں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی۔ البتہ اگر ان ممالک کا موازنہ بھارت سے کیا جائے تو یہ اعداد و شمار کچھ بھی نہیں۔ اس دوران بھارت میں 106 مرتبہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ دیکھا گیا۔ مگر کیوں؟ اس کا جواب ہے احتجاج اور حکومت مخالف مظاہرین کو روکنا، انتخابات پر کنٹرول کرنا اور عوام تک معلومات کی رسائی کو روکنا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتیں انٹرنیٹ تک رسائی روکنے کا جواز پیش کرتی ہیں کہ انہیں عوام کی سلامتی کی خاطر ایسا کرنا پڑتا ہے، لیکن پس پردہ اس کے اصل مقاصد بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ جب کیمرے نہیں ہوتے، ریکارڈنگ جاری نہیں ہوتی اور انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہوتا تو طاقت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اختیارات اور طاقت کا زیادہ استعمال بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، جہاں حکومت نے عالمی سطح پر طویل ترین دورانیے تک کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی روک کر رکھی۔ قوم پرست بھارتی حکومت نے مسلم اکثریتی علاقے کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کر کے وہاں ہزاروں فوجی بھیج دیے، سینکڑوں افراد کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، جبکہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ تک رسائی بھی روک دی گئی۔ یہ خطہ 552 دن تک انٹرنیٹ سے محروم رہا۔ لیکن عام طور پر انٹرنیٹ کی بندش پورے ملک کے لیے منفی ثابت ہوتی ہے۔ حکومتی پابندیاں ملکی معیشت، کاروبار اور عوامی خدمات کے سیکٹرز پر بھی بھاری پڑتی ہیں۔ ایک عالمی ڈیجیٹل پرائیویسی اور ریسرچ گروپ ٹاپ 10 VPN کی ایک رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ بند ہونے سے سن 2020 میں بھارت کو $2.8 بلین کا نقصان ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکاری طور پر شٹ ڈاؤن کو شاذ و نادر ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر حالات واقعی خراب ہیں اور حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ طریقہ کار قومی سلامتی یا عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے، تو انہیں کم از کم عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ شٹ ڈاؤن کب تک ہوگا اور کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایکسس ناؤ کی سلسلے میں چند تجاویز ہیں۔ آپ آگاہ رہیں کہ انٹرنیٹ کب بند ہو سکتا ہے۔ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس VPNs جیسے ٹولز کو انسٹال اور استعمال کر کے آپ ممنوعہ ویب سائٹس یا آن لائن پلیٹ فارمز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹولز کو ایک دوسرے کو مطلع کرنے، بات چیت کرنے اور خلاف ورزیوں کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو جب حکومتیں لوگوں کی انٹرنیٹ کی بندش کے ذریعے ان کے حقوق تک رسائی کی صلاحیت میں مداخلت کرتی ہیں تو وہ در حقیقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ کیا آپ کبھی انٹرنیٹ بند ہونے سے متاثر ہوئے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔